اچھا ایک اور اگر تھوڑا ٹائم دیتے ہیں آپ چھوٹے سے ایک دو سوال اور ہیں۔ ایک یہ جو رمضان کے حنفی اور جعفری کے اکارڈنگ سحری اور افطاری اور یہ بھی ایک عجیب معمہ ہے کہ انسان کو مطلب ہمیں نہیں پتا ہمارے رمضان روزے کس طرح سے ٹھیک ہوں گے، ہم حنفی کو اکارڈنگ کا سحری کریں افطاری کریں یا جعفری کی، اس میں یہ تضاد کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سحری کے ٹائم میں بھی 10 منٹ کا ڈفرینس ہے اور افطاری میں بھی 10 منٹ۔ دیکھیں مغرب کا جو تعلق ہے نا، کیونکہ جو لوگ ہم تو فالو کرتے ہیں قرآن کو اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو، تو قرآن اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ اس طرح ہے: ثم اتموا الصيام الى الليل احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن ثم اتموا الصيام الى الليل، کہ روزے کو تمام کر دو، روزے کو کامل کر دو رات تک، رات تک۔ اب رات سے کیا مراد ہے؟ رات سے کیا یہی مراد ہے کہ سورج ڈوب جائے؟ رات سے یہی مراد ہے؟ دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں مسلم سے کہ کس وقت ہم نے روزہ جو ہے افطار کرنا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے، مسلم یہاں پر صحیح مسلم چھاپ دار الفکر بیروت لبنان میں کتاب سنہ 2010 میں چھپی ہے۔ یہاں پر باب ہے، باب وقت انقضاء الصوم وخروج النہار، کہ صوم کب ختم ہوتی ہے، روزہ کب ختم ہوتا ہے اور دن کب ختم ہوتا ہے، کیونکہ کیا فرمایا؟ ثم اتم الصیام الى اللیل، رات تک تم روزہ رکھو۔ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے ابن ابو اوفا نے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ فلما غابت الشمس قال لرجل، جب سورج غروب ہوا ہے، سورج غائب ہو گیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا: انزل فجدح لنا، تم اتر جاؤ، یعنی گھوڑے جو بھی تھا اس سے اتر جاؤ اور ہمارے لیے جدح بنا دو۔ وہ اس کو بولتے ہیں، ایک قسم کا ڈرنک ہوتا تھا پرانے زمانے میں، دودھ اور آٹے کو ملا کر یا پانی اور آٹے کو ملا کر وہ لوگ اس کو نوش کرتے تھے، تو یہ ہمارے لیے تیار کرو۔ فقال یا رسول اللہ لو امسیت، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیں بھی رات ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ تم گھوڑے سے اتر جاؤ یا سواری سے اتر جاؤ، جا کے یہ کام کر دو، یہ جو خوراک ہے یہ ہمارے لیے تیار کرو۔ قال ان علینا نہارا، اس شخص نے کہا کہ ابھی تو دن ہے۔ بس وہ شخص اتر گیا، فنزل فجدح له فشرب، تو اس شخص نے وہ ڈرنک بنا دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا واشار بيده نحو المشرق فقد افطر الصائم۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات مشرق کی طرف سے آ رہی ہے تو اس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے کہ رات مشرق کی طرف سے آ رہی ہو۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے کہ رات کی علامت مشرق کی طرف سے آ جائے، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، تو ابھی آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان روشن ہوتا ہے، آسمان بالکل روشن ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ دیر ٹھہر جائیں تو مشرق کی طرف سے ایک تاریکی کا پردہ جیسا ہوتا ہے، وہ اوپر آتا جاتا ہے۔ عرب لوگ بولتے ہیں حمرہ مشرقیہ، یعنی ایسٹ کی طرف ریڈنس، اس کا جو ہے میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں بہت ہے ہمارے کتب میں، کہ جب تم دیکھو کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور مشرق کی طرف سے جب سورج جو ہی غروب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف لال رنگ نظر آتا ہے، آسمان افق جو ہے لال رنگ کی ہوتی ہے، اور وہ لال رنگ آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے، یعنی اس میں ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا، کچھ منٹ ہی لگتے ہیں، اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بالکل انسان کی سر کے اوپر پہنچے تو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہی ہے، تو اس وقت افطار کیا کرو۔ جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اہل قبلہ، وہ کیا کرتے ہیں، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ افطار کرتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سورج غروب ہو جائے اور مشرق کی طرف سے کیا جائے، رات مشرق کی طرف سے آنا شروع ہو جائے، ہاں تاریکی مشرق کی طرف سے آنا شروع ہو جائے۔ وہ تاریکی کون سی ہوتی ہے؟ وہ تاریکی مشرق کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ مشرق کی طرف جب سورج غروب ہوتا ہو تو آپ دیکھیں وہاں پہ ریڈنس ہوتا ہے، وہاں پہ بالکل افق لال ہوتا ہے، وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہی اوپر آتا ہے اس کے پیچھے جو اس کے ساتھ سیاہی کا پردہ ہوتا ہے، وہ سیاہی اوپر آتا جائے، تو اس کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ تو لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو حنفی لوگ ہیں وہ نہیں کرتے اس بات کا انتظار، فوراً وہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں۔ تو یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بخاری میں بھی ہے یہ روایت، ملاحظہ فرمائے کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث، یہاں پہ باب الصوم فی السفر والافطار، اس میں ملاحظہ فرمائے یہ حدیث نمبر 1941 ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم،
تم جب دیکھو کہ اس طرف سے رات آ رہی ہے. رات کہاں کس طرف سے آتی ہے؟ مشرق کی طرف سے آتی ہے. مسلم کی حدیث میں آپ نے دیکھا مشرق کی طرف، لفظ مشرق مصرح ہے، اس میں تصریح ہے. جب دیکھو کہ مشرق کی طرف سے رات آ رہی ہے تو وہ افطار کا وقت ہے. اور ہم شیعہ اسی وقت افطار کرتے ہیں، غروب کے ساتھ، سن سیٹ کے ساتھ ہم افطار نہیں کرتے. ہم کچھ انتظار کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی مشرق کی طرف سے وہ آ جائے. وہ بالکل حمرہ مشرقیہ جو انسان کے سر کے اوپر پہنچ جاتا ہے، وہ رات کی تاریکی بھی اس میں کچھ منٹ ہی لگتے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگتا اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس حساب سے پھر افطار جو کا وقت. حنفی کے اکارڈنگ رمضان ساری زندگی ہم رکھتے ہیں پھر ہو جاتے ہیں ہاں کہ کوئی نہیں ہو. بالکل جو ہمارے بھائی روزے رکھتے ہیں ساری زندگی، وہ سنت اور قرآن کے خلاف ہے. بالکل قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے ثم اتم الصیام الى اللیل، رات تک روزہ رکھنا. اور سورج جو غروب ہو جاتا ہے وہ رات نہیں ہوتی اس وقت. آپ کو پتہ، بالکل ہوا روشن ہے. سنت نے بتایا کہ رات کب آتی ہے. رات اس وقت آتی ہے کہ مشرق کی جانب سے تاریکی آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے میری بہن. اچھا، ایک اور بس چھوٹا سا سوال ہے کہ ایک نمازیں جمع کرنے کا کیا حکم ہے؟ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا لوگوں دیکھیں نماز پڑھ جمعہ یہ اس کے متعلق سکتے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کبھی لیکچر دیں گے. ٹھیک ہے نا، اس کا انتظار کریں، کچھ تفصیل ہے اس بتا دیں گے. اس کئی لوگوں نے پوچھا ہے ہم سے، وہاں اس کے لیے لیکچر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. مختصر انداز میں بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تھینک یو بہن، تھینک یو. خدا آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ.